السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو شہر سے دور رہتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنی بیگم کے ساتھ نہیں رہتے اور ان کو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے، ایک اہم ہیلتھ ایشو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کو لے کے وہ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں۔ وہ ہے خود لذتی، جس کو ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں، میسٹربیشنز بھی کہتے ہیں اور سیلف اسٹیمولیشنز بھی کہتے ہیں کہ خود سے لذت حاصل کر لینا۔ اس کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور پھر ان کو ایسے نان ٹیکنیکل، نان ڈاکٹرز اور کنونشنل ہیلرز مل جاتے ہیں، حکیم حضرات مل جاتے ہیں، پنساری یا کوئی ایسے سیانے بڑے جو ان کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، جو کہ مفروضہ ہے، مس کنسیپٹ ہے کہ میسٹربیشن کرنے سے، مشت زنی کرنے سے، ہینڈ پریکٹس کرنے سے آپ کا نفس لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، آپ عورت کے قابل نہیں رہتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں، نفس پتلا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، رگیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے مفروضے ان کو بیان کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑتا ہے، ان کی پڑھائی کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ وہ اس پریشانی کی وجہ سے اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے اور یہ پریشان رہتے ہیں، اور اتنا ان کو بیماری پریشان نہیں کرتی، نقصان نہیں دیتی جتنا یہ باتیں سن سن کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مذہب سے ہٹ کر کے اس کا کوئی گناہ ثواب ہے اس کی بات نہیں کروں گا، میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ مذہباً بھی کچھ لوگ ان کو جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو ایک سینس آف گلٹ سوار ہو جاتا ہے، اور اس سینس آف گلٹ کی وجہ سے بھی ان کے اوپر سائیکولوجیکلی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ٹیکنیک سے کیا جائے، صحیح لوبریکیشن کے ساتھ کیا جائے اور صرف ایجیکولیٹ ہی کر رہے ہیں، صرف یعنی سیلف اسٹیمولیشن سے آپ کی ایجیکولیشن ہو رہی ہے اور ہفتے میں 4 دفعہ 5 دفعہ کر لیتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر رہے ہوتے ہیں، ایجیکولیشن کر لینے سے میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ اے سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ، مجھے اپنے پیشنٹس کو اور اپنے سننے والوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کا میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ صحیح ٹیکنیک سے کر رہے ہیں۔ یہ کب نقصان ہوتا ہے، سیلف اسٹیمولیشن یا میسٹربیشنز کا زیادہ نقصان کب ہونا شروع ہوتا ہے؟ یہ اس کا سیکنڈری ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ نقصان دیتا ہے۔ غلط ٹیکنیک استعمال کر لی ہے، مختلف ٹولز استعمال کی ہیں آپ نے، اور ان ٹولز کے استعمال سے اگر آپ کے آرگن کے اوپر، عضو کے اوپر، نفس کے اوپر، پینس کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ کئی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو مختلف ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ ایک پیشنٹ نے اپنے نفس کو بہت زیادہ مروڑ دیا یا بہت زیادہ اس کو جھٹکے دیے تو اس جھٹکے کی وجہ سے فریکچر ہو گیا۔ اریکٹڈ حالت میں جب بہت زیادہ جھٹکا دیا جائے گا اور وہ فریکچر ہو جاتا ہے، اس کو فریکچرڈ پینس کہتے ہیں، جو کہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے جس میں بعض اوقات نفس سے خون بھی آنے لگتا ہے اور پیشاب کی نالی میں بھی بریک آ جاتا ہے اور نفس سوج بھی جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ اس کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہڈی ٹوٹتی ہے، ویسے ہی پینس بھی ٹوٹ سکتا ہے اور یہ فریکچرڈ پینس ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ جھٹکا دیا جائے۔ کئی میرے پاس پیشنٹ ایسے آئے ہیں جو کہ دور سے آئے تھے، ایک دوسرے ڈسٹرکٹ سے، اس کا کیونکہ نام نہیں بتانا ہوتا لیکن کنڈیشن ڈسکس کرتا ہوں، وہ الٹا ہو کے لیٹ جاتے ہیں جب بھی ان کے اوپر اس طرح کی اریکشن ہوتی ہے، اور الٹا ہو کے لیٹنے سے وہ مختلف ٹولز یوز کرتے تھے جس کے وہ جب ہلے تو ان کے اپنی باڈی کے وزن سے بھی فریکچر ہو گیا، پینس ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایک سیکنڈری تھنگ ہے۔ کچھ لوگ سرہانے کو، تکیے کو، رضائی کو، بوتل کو مختلف چیزوں میں یوز کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کو جو سیکنڈری نقصان ہوا اس کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں کہ ان ٹولز کے استعمال کا نقصان ہوتا ہے۔ جسٹ صرف سٹیمولیشن دے کے اگر ان کا ہو جاتا ہے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو ایجیکولیشن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بن جاتا ہے۔ یہ میڈیکل کی ٹرم کے اندر اس کا کوئی ایز سچ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر فزیکلی غلط ٹول استعمال کی ہیں تو فزیکلی بھی نقصان ہوگا، لیکن اگر یہ کرنے کے بعد اگر سینس آف گلٹ سوار ہوتا ہے، ایک گناہ کا دماغ کے اوپر ایفیکٹ آ جاتا ہے اور اس کو وہ لے کے بار بار سوچتے رہتے ہیں تو پھر وہ ان کے اوپر سائیکولوجیکلی اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتے۔ باقی اس کے خارج کرنے کے لیے جیسے مختلف لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ عورت کے قابل نہیں رہتے، نفس لاغر ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، رگیں مس ہو جاتی ہیں،
ان باتوں کو بھی بار بار وہ اگر سوچیں گے تو سائیکلوجیکلی نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو وہ کمزور محسوس کریں گے، وہ کمزور محسوس کریں گے۔ باقی اس ایجیکولیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ بار بار اسی سٹریس میں رہیں گے، اور جب سٹریس ہارمون بڑھتا ہے تو پھر سیکس ہارمون کم ہو جاتا ہے، اور اسی سٹریس کا ایفیکٹ باڈی کے ہر آرگن کے اوپر پڑتا ہے، آپ کی پرفارمنس لو ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ میسٹربیشن سے کیا نقصان ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نقصان سیکنڈری ہو سکتا ہے، پرائمری اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس میں ایک اہم ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتانا تھا کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو اخراج ہونے لگتا ہے، ایجیکولیشن ہونے لگتی ہے، تو وہ اس کا منہ دبا دیتے ہیں، پیشاب کی نالی کا منہ دبا دیتے ہیں کہ یہ سیمن کو نکلنے نہیں دیتے۔ اس کا اخراج ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ جب دبا دینا ہے اور روک لینا ہے، اس کا بڑا نقصان ہے۔ کئی میرے پیشنٹ جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم ان کا انفرٹیلیٹی ورک اپ کرواتے ہیں، تو اس انفرٹائل کپلز کے اندر، میل کے اندر، جب ہم ان کا سپرم اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اینٹی سپرم اینٹی باڈیز ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم کرواتے ہیں جن کو ایزوسپرمیا ہوتا ہے اور کوئی کاز نہیں مل رہا ہوتا، تو اینٹی سپرم اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ خون کے ذریعے ہوتا ہے، جب کراتے ہیں تو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، اور ان میں ہسٹری یہی ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ماضی میں کبھی میسٹربیشنز کی تو وہ نفس کا پینس کا منہ بند کر دیتے تھے اور یوریتھرا کو بہت زیادہ کلوز کر دیتے تھے زبردستی، تو سیمن باہر آنے کی بجائے بعض اوقات بیک سائڈ کے اوپر چلا جاتا ہے، جس کو ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اس ریٹروگریڈ ایجیکولیشن سے، اس منی کے واپس جانے کی وجہ سے جب وہ مثانے میں چلی جاتی ہے تو اس سے بعض اوقات اس سپرم کے اگینسٹ باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو اس سپرم کے اگینسٹ بنتی ہیں، اور یہی اینٹی باڈیز پھر ہر دفعہ جو آپ کے نیچرل سپرم پروڈیوس ہوں گے ان کے اگینسٹ، ان کے ساتھ اینٹی باڈی کے ساتھ جب ملاپ کرتے ہیں سپرم کو، وہ کھا جاتی ہیں، اور ایزوسپرمیا کی ایک کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے کازز میں جن لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایک وجہ اینٹی سپرم اینٹی باڈیز کے بننے کا بھی ہے، جو لوگ عمومی طور پہ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور ان کی ہسٹری کے اندر ٹراما ہو سکتا ہے، ٹیسٹیز کے اوپر چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے بھی اینٹی سپرم اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں، ریٹروگریڈ ایجیکولیشن ہوئی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کبھی کوئی انویسٹیگیشنز کرائی ہے، ڈائریکٹ ٹیسٹیکولر آپ نے FNAC کرایا ہے، بایوپسی کرائی ہے، اس کے بعد بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ملٹیپل کنڈیشن ہے، جن میں سے ایک کنڈیشن یہ میسٹربیشن کے دوران جب اخراج ہونے لگے تو وہ اس کو پکڑ لینا، اس کو دبا دینا، اس کو خارج نہ ہونے دینا زبردستی، تو اس کی وجہ سے واپس چلے جانا، اس ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کا ہو جانا، یہ بھی ایک کاز ہے۔ تو میسٹربیشن یا خود لذتی، سیلف سٹیمولیشنز ایز سچ اس کا کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہو سکتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس سے ذہنی طور پہ پریشان ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس میں مذہباً میں کوئی ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، تو اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، کسی کی خاتون کو کوئی کینسر ہے، کوئی میڈیکلی وہ اس کے ساتھ آپ سیکس نہیں کر سکتے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، شہر سے دور ہیں اور زنا سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ میسٹربیشن اگر کر لیتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹیکنیک صحیح ہونی چاہیے۔ جو شہر سے دور رہتے ہیں، بیگم ان کی بہت دور رہتی ہے، اس حالت میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بیگم بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو کینسر ہے یا کوئی اور ہیلتھ ایشوز ہیں جس وجہ سے نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ کر لیتے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں جن میں کی اجازت دی جا سکتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے، اس میں مذہب کی ڈسکشن نہیں ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی گن کے آپ کو سپرمز نہیں دیے ہوئے کہ اتنی آپ کی منی زندگی میں بنے گی اور پھر نہیں بن سکے گی، یہ غلط سوچ ہے۔ یہ میرے نزدیک تھوک کی مثال ہے، 10 دفعہ تھوک پھینک دے تو بندہ کمزور نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے 10 دفعہ ایجیکولیشن بھی ہو جائے تو اس سے ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جس طرح تھوک کو سلیوری گلینڈز دوبارہ بنا دیتے ہیں، تھوک بھی، سلائیوا بھی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اندر بھی اہم خامرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ٹیسٹیکولر گلینڈز ہیں اور دو آپ کو ملے ہوئے ہیں نیچر کی طرف سے، تو اگر اس میں سے ایجیکولیشن ہو جائے، سیمن کا اخراج ہو جائے تو اور بن جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، میرے کئی پیشنٹ ہیں جو مجھے آن لائن چیک کرواتے ہیں باہر سے، دوسرے ملکوں سے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کے کئی پارٹنر ہوتے ہیں، 3 4 بیویاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈیلی سیکس کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، کوئی ان کو کمزوری نہیں آتی،
کوئی ان کی ہڈیاں ویک نہیں ہوتی، کوئی ان سے گردے فیل نہیں ہوتے. تو یہ غلط اور مسکنسیپٹ ہے کہ اس سے کوئی کمزوری آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے. سیکنڈری نقصان میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ غلط ٹیکنیک کی وجہ سے، بہت زیادہ دبا دینے سے، زیادہ اس کا منہ بند کر دینے سے اس سے نقصان ہو سکتا ہے. ہائپر سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے، یا فریکچر پینس ہو سکتا ہے، یوریتھرا میں اسٹرکچر ہو سکتا ہے اگر ٹیکنیک غلط یوز کی ہے آپ نے. اگر صحیح ٹیکنیک کے ساتھ کر لیتے ہیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ ہو جائے، تو میڈیکلی اس کو کہتی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ کو یہ میں نے بتانا تھا کہ ایسے لوگ جو لائف میں کبھی کرتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی غلط ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، تو اس ٹیکنیک سے وہ بے اولاد ہو سکتے ہیں. اور اس کی کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی اس کو دبا دیتے ہیں، ایجیکولیٹ نہیں کرنے دیتے، تو ریٹروگریڈ ایجیکولیشن سے اینٹی سپرم اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو یہ آج آپ کو میں نے بتانا تھا کہ اس اہم ہیلتھ ایشوز کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دینی تھی کہ اگر میسٹربیشنز یا مشت زنی یا ہینڈ پریکٹس سے اس کے کیا کیا نقصان کس طرح ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے. اور اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور ان کے اینٹی سپرم اینٹی باڈیز بن گئے ہیں، یا ان کو فریکچر آف پینس کا ایشو ہو گیا ہے، ان کے نفس کے اندر فائبروسس ہو گئی ہے، ٹیڑھا پن آ گیا ہے، یا وہ ٹوٹ گیا ہے، یا فریکچر ہوا ہے، تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس تشریف لائیں. ہم ان کا معائنہ کریں گے، چیک اپ کریں گے، اس کے اکارڈنگلی اگر وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ میڈیسن سے ٹھیک کریں گے. بعض اوقات فریکچر آف پینس کا پھر سرجیکل ریپیئر ہوتی ہے، سرجیکلی اس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر یوریتھرا نیرو ہو گئی ہے تو اس کو کھولنے کے لیے بھی آپریشن کیا جاتا ہے، کیمرے کے ذریعے اس کے ذریعے کھول دیا جاتا ہے. تو آپ کا یہ ہیلتھ ایشو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی حکیم، کوئی بھی پنساری، کوئی بھی کنونشنل ہیلر آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا، نہ ہی اس کا علاج کر سکے گا. اس کا علاج صرف اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس آنے سے، ہسٹری اور ایگزامینیشن کرانے سے، ٹیسٹ کروانے سے ہی ممکن ہے، اور یہ قابل علاج ہے. تھینک یو ویری مچ.